أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. گنبد آبگے نارنگ تیرے محیط میں حباب، لوح بھی تو قلم بھی تو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں، اساتذہ اکرام، انتظامیہ، السلام علیکم. آج ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش منا رہے ہیں. تو گفتگو کا آغاز میں معروف شاعر قتیل شفائی کے اشعار سے کرتا ہوں. تو ایک مزاحیہ تحریر میں نے قتیل شفائی کے بارے میں پڑھی. وہ لاہور میں سمن آباد کے علاقے میں رہتے تھے. ان کے نام خط آیا، انگلش میں لکھا ہوا تھا، باہر پتہ. اب ڈاکیہ بیچارہ جس طرح کا پڑا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے. ڈاکیہ سمن آباد پہنچ گیا. یہ لاہور کو جو جانتے ہیں تو چبرجی کے نزدیک یہ شروع ہو جاتا ہے علامہ اقبال ٹاؤن جو ہے. یہ سمن آباد کافی بڑا علاقہ ہے. تو وہاں اندر گیا، اس نے جا کے پوچھا کہ قاتل سپاہی کا گھر کون سا ہے؟ QATIL. تو قتیل کو اس نے قاتل اور شفائی کو سپاہی. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا یہاں نہیں پتہ، آگے چلے جاؤ. وہ آگے گیا، پھر جا کے پوچھا قاتل سپاہی کا گھر کون سا ہے؟ وہ سننے والا بڑا پریشان کہ کون سا سپاہی ہے جو قاتل بھی ہے. تو 3-4 جگہ کے بعد نہ ایک بندے نے کہا کہ جو خط ہے مجھے ذرا خط دکھاؤ دو. اس نے انگلش میں پڑھ لیا کہ یہ قتیل شفائی کا پوچھ رہا ہے. اس نے اس کو گائیڈ کیا کہ شانی گلی میں ہے، وہ گلی ہے، اس میں مڑ جاؤ تو دائیں یا بائیں فلاں جا کے تو چوتھا پانچواں گھر جو ہے وہ اس کا گھر ہے. تو یہ قتیل شفائی صاحب کے اشعار ہیں. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. علامہ اقبال صاحب 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ نے FA تک تعلیم وہاں پہ حاصل کی. اس کے بعد لاہور میں گورنمنٹ کالج میں آ کے انہوں نے BA اور MA کیا. MA کیا آپ نے فلسفہ میں، فلاسفی، انگلش میں فلاسفی کہتے ہیں، فلسفہ. اور اس کے بعد انگلستان میں مزید پڑھنے کے لیے چلے گئے. لیکن جا کے آپ نے داخلہ لیا لاء میں، اس کو بیرسٹر، لنکنز ان وہاں کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں پہ آپ نے لاء پڑھنے کا تاکہ بیرسٹر، بار ایٹ لاء کہا جاتا ہے، جو کہ BA کے بعد کیا جاتا ہے. وہاں داخلہ لیا، لیکن کچھ عرصے میں ہی وہاں سے چھوڑ کے آپ جرمنی چلے گئے. جرمنی میں جا کے آپ نے فلسفہ میں PhD کی. اور جو PhD کرتا ہے اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ لکھا جاتا ہے. کچھ ڈاکٹر ہیں جو کہ میڈیکل کے ہیں اور جو پڑھائی میں
PhD کرتا ہے ان کو بھی ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ تو فلسفہ میں PhD کرنے کے بعد آپ دوبارہ پھر لنکنز ان میں آ گئے اور وہاں سے آ کے اپنے لا کی تعلیم آپ نے مکمل کی اور وہاں پر بیرسٹر بار ایٹ لا کا ایگزام بھی آپ نے پاس کیا۔ اس کے بعد آپ ہندوستان میں واپس آ گئے اور لا کی پریکٹس شروع کی، لیکن جلد ہی آپ پولیٹکس میں آ گئے۔ تو 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں مسلم لیگ کا ایک فنکشن تھا، وہاں آپ نے جو مقالہ پیش کیا اس میں آپ نے یہ تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک کی تحریک چلانی چاہیے۔ اس سے پہلے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ہی مل کے آ رہے تھے اور 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور انگریزوں نے اس کے بعد 100 سال تک حکومت کی ہے اور اس کے بعد ہمیں آزادی ملی۔ تو مسلمانوں کے دل میں اپنے علیحدہ وطن کا کوئی تصور نہیں تھا، تو علامہ اقبال نے 1930 میں یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کا تصور پیش کیا اور اس کے اوپر پھر غور و خوض ہوتا رہا، اور 1940 میں 10 سال کے بعد لاہور میں جہاں آج کل مینار پاکستان ہے وہاں پہ مسلم لیگ کا جلسہ تھا، وہاں پر پھر قرارداد پاکستان جس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے وہ پاس کی گئی، اور جس میں باقاعدہ جو مسلمانوں کے لیے ایک زمین کا مطالبہ کیا گیا اور اس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ یہ 1940 میں، یعنی پہلی دفعہ بات کرنے کے 10 سال کے بعد یہ پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ مسلمانوں نے پیش کیا، اور اسی کے نتیجے میں 7 سال کے عرصے میں ہی پھر 1947 کو 14 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی۔ تو کتنی بڑی جو ہے وہ علامہ اقبال کی سوچ تھی۔ ان کا ایک شعر ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اس شعر کا لب لباب یہ ہے کہ شہنشاہوں کے اور امیروں کے دروازوں پر یا ان کے محلوں کے ارد گرد چکر لگانا آپ کا کام نہیں ہے، اپنا نام خود پیدا کرو، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے محنت کریں اور اپنا مقصد حاصل کریں۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ایک ان کی ہے شکوہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے شکوہ فرماتے ہیں، اور وہ شکوہ جب ان کا کتاب چھپ کے آئی تو مولانا حضرات نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے۔ میں اس کا ایک آخری شعر جس کے اوپر فتوے انہوں نے ٹکا کے لگائے، پھر تو شروع میں تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، یہ بڑا لمبا ان کا پوری کتاب ہے ان کی۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، اللہ کو صبر کر رہے ہیں، اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی پھر دلدار نہیں۔ اور یہاں وہ جو شکوہ جو ہے وہ ختم کر دیا، فتوے لگنے شروع ہو گئے کہ یہ تو اقبال جو ہے یہ کافر ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اتنا بڑا شکوہ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے جواب شکوہ لکھا، ہر اپنے شعر کا انہوں نے جواب دیا، اس میں سے میں چند اشعار جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، جو پہلے مسلمان تھے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو،
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کل کا انتظار کر رہے ہو۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، بالکل تن آسان بن چکے ہیں، کام کرنے سے اوادار نظر آتے ہیں۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا اس لیے دنیا میں خار ہو۔ تو یہ ان کا بہت بڑا ہمیں مشورہ تھا کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے اوپر پورا پورا عمل کریں اور اپنے زور بازو سے ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل کریں۔ شاہین کی طرح گزارا کریں، لوگوں کے دروں پر پھر پھر کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دست بازو سے وہ چیز حاصل کریں۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ نہ صرف ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کے شاعر تھے، وہ پورے ایشیا کے اور پوری دنیا کے وہ شاعر تھے۔ اور جرمنی میں علامہ اقبال کے نام پر وہ ان کی ایک سیٹ ہے جہاں پر پی ایچ ڈی اقبالیات میں کروائی جاتی ہے، اور ایک جرمن خاتون وہ اردو میں بڑی ماہر تھی، این میری شمل، وہ ہر سال ان کے فنکشن پہ پاکستان میں آتی رہی ہیں۔ اب وہ کافی سال ہوئے وہ وفات پا گئی ہیں۔ وہ ان کے منہ سے علامہ اقبال کے اشعار اور ان کی جو تشریح سننے کا بھی مزہ آتا تھا۔ تو آپ جو ہے وہ اقبال کو اپنا تصور بنائیں اور ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو اشعار ہیں جو وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ 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 پاسبان۔